अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने मरियम नवाज की वापसी के हवाले से बात करनी है कि वो वतन वापस तो बाद में पहुंची हैं, लेकिन उनकी वीडियो पहले लीक हो चुकी थी और फवाद चौधरी को निशाने इबरत बनाने पर काम तेज हो गया है जी। ताकतवरों ने मंसूबा बना लिया है और इस वक्त पीटीआई के अंदर वो लोग जो लड़खड़ा रहे थे कि इधर जाएं या इधर जाएं, उनके कान जरूर खड़े हो चुके हैं कि पीटीआई पर अब हाथ डाल दिया गया है। क्या भरी अदालत के अंदर ताकतवरों पर इल्जाम लगा, मुक्तदर हल्के किस तरह से एक्सपोज हुए, उस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अल्लाह का जी शुक्र अदा करे पूरी कौम कि बिल आखिर मरियम नवाज की वापसी हो गई। 4 महीनों के बाद बिछड़ी बेटी ने अपने बाप के साथ मुलाकात की, 4 महीने का वक्त गुजारा, गुर सीखे और वतन वापस पहुंच गई। बड़ा एहसान किया कौम पर, उनका बड़ा भला हो, उनके बच्चों की जिंदगियां हूं कि वो इस दुखी कौम के पास दिलासा देने के लिए आई और यकीनी तौर पे अब सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब कोई रोला ही नहीं रहेगा, अब मसले खत्म हो जाएंगे। शुक्र है बीबी आई हैं वापस, वरना बर्बाद हो गया था मुल्क, बर्बाद हो गया था। डॉलर कहां चला गया 270 रुपए तक, आटा मिल नहीं रहा, आटे पे लाशें गिर रही हैं और यहां जो है वो बुरा हाल हो गया इंसानों का। ना आटा है, ना पानी है, ना बिजली है, यानी मुल्क अंधेरों में डूब गया। बिजली भी गायब, 24-24 घंटे के लिए गायब। गिरफ्तारियां, मार धाड़, पकड़ धकड़, कोई चीज काबू नहीं आ रही और दालें नहीं मिल रही, दालें नहीं मिल रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा, खजाना खाली हो गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मरियम बीबी वापस आई हैं, उन्होंने मेहरबानी की है, उनका शुक्रिया। अब उम्मीद है, अब उम्मीद है पाकिस्तान अब मंजिल की तरफ जाएगा और पाकिस्तान अच्छे रास्ते पे यानी तरक्की के रास्ते पे चलेगा। आज पूरा दिन मीडिया ने यही दिखाया ना, जैसे बहुत जरूरी काम था ना, बड़ी जरूरी था ना कि वो जो इंग्लैंड को फतह करके आ रही हैं उनका दिखाना। ज़ाहिर तो ऐसे ही हो रहा था कि अब सारे मसले ही खत्म हो जाने दे, होंड रोड़ा ही को नहीं रह जाना। मरियम बीबी जो आ गई हैं, वो घरों की नौकरों को इकट्ठा किया गया, नौकरानियों को इकट्ठा किया गया, पुलिस को कहा गया कि तुसी भी आओ। पुलिस भारी तादाद में, सिक्योरिटी, घरों की नुकरानियां। वो मैंने तस्वीर देखी, एक हिना भट्ट साहिबा, हिना परवेज भट्ट साहिबा की तस्वीर देखी। वो घरों की नुकरानियों को वो बैनर पकड़ाए हुए हैं और फिर वो बाकी मेरे सामने जाती उमरा की भी एक वीडियो आई, ये साथ साथ आपको मैं चलाऊंगा कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स, घर के मुलाजमीन, वो सारे अमले को इकट्ठा करके पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे करके। और आज मीडिया का बड़ा इम्तिहान था कि कैसे 250 लोगों को 2.5 लाख बना के पेश करना है। और एक ट्वीट मैंने हिना परवेज की ही देखी, कह रही थी गिन सकते हो तो गिन लो नियाजी, कितने लोग आ गए हैं। सड़क पे वो इस्तकबाल था। नंबर 1 बलोचिस्तान से लेकर कराची तक, कराची से लेकर पूरा लाहौर, पूरा पंजाब, हर बंदे की ड्यूटी लगी हुई थी कि लोगों को आपने इकट्ठा करना है। और अता तारिड़ तो पूरा हफ्ता ट्वीट करते रहे कि फलां गांव जा रहा हूं, फलां शहर जा रहा हूं, बीबी का इस्तकबाल जी करेंगे। और वो सड़क पे जलसा हुआ, जलसी हुई सड़क पे। हम जाते हैं जलसों में, हमें पता है, यानी एक मीडिया वर्कर जो है ना उसको अच्छी तरह पता होता है, चाहे वो पीटीआई का जलसा हो या किसी और का, कि ये कितनी औकात में है, कितने लोग हैं, अंदाजा हो जाता है। कैमरा जो है ना, कैमरा वर्क, तो वो झंडे लगे होते हैं, झंडे होते हैं, वो उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर पकड़े होते हैं, आगे गाड़ियां होती हैं, आगे कैमरे लगे होते हैं, झंडे शंडे, सारी लाइटें शाइटों का वो सारी गेम होती है। हमने बड़े सारे एहतजाज कवर किए हैं, लगता है कि हजारों लोग होंगे, हमें पता होता है कि 300 भी बंदा नहीं है। तो लिहाजा सड़क पर, लाहौर की एक सड़क पर, सड़क कितनी चौड़ी होती है, अब एक चौड़ी सड़क कितनी होती है, 3 गाड़ियां उस पर खड़ी हो सकती हैं एक ही वक्त में। उतनी चौड़ी सड़क पर जनाब, उतनी चौड़ी सड़क पर वो बंदे थे, होंगे 2500 होंगे, 3000 होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं थे। अब वो बीबी का और पूरे मुल्क से लाए गए थे। बड़ी बात यह कि लोग निकले नहीं। वो जनाब इस्तकबाल हुआ और इस्तकबाल होने से पहले जनाब वो जहाज से वीडियो लीक हो गई। जहाज से अब दिखाना तो है ना, शौकी तो मारनी है ना कि हमारा कितना प्रोटोकॉल है, कितने लोग हम पे जान निछावर करते हैं।
وہ جناب جہاز کے اندر وہ پائلٹ کو وہ کرو کو بلایا گیا کہ بی بی کے ساتھ آپ سیلفی لیں اس طرح کر کے، اور وہ ویڈیو وائرل ہوگی جس میں ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ ایسے کر کے کھڑے ہوں آپ، ایسے کر کے کھڑے ہوں، اس طریقے سے کھڑے ہوں گے تو اچھی فوٹو آئے گی۔ لیکن مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ ایک بھوکی ننگی قوم مریم نواز پر دھمالیں ڈال رہی ہے۔ انڈین میڈیا، میرے انڈین دوست ہیں، ان کے پروگرام میں لائیو تھا مریم نواز کی واپسی پر۔ سب سے پہلے آپ یہ کلپ سنیے اور اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح کی قوم کس طرح کی لیڈر کے لیے استقبال کرنے گئی تھی۔ مریم نواز کو نہیں پتا کہ جب بھوک لگتی ہے، بچے روٹی مانگتے ہیں اور باپ یا ماں کے پاس نہیں روٹی ہوتی تو وہ فیلنگز کیا ہوتی ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ کوئی بھی دیوالی ہو، عید ہو، بچے کپڑے مانگے اور آپ اپنے بچوں کو نہ دے سکیں تو کیا آپ پہ بیتی ہے۔ آٹا خریدنا کتنا مشکل ہے، یعنی انہوں نے کبھی غربت دیکھی نہیں، اور اس کا استقبال کرنے کے لیے پاکستان کے بھوکے ننگے لوگ گئے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ہم لوگ خود ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں۔ مطلب کیا کیا ہے شرما جی؟ مریم نواز صاحبہ کی واپسی ہوئی ہے تو کیا مطلب؟ وہ کسی جنیوا میں کانفرنس کے اندر گئے تھے کہ پاکستان کو بڑا سفارتی طور پہ کامیابی ملی ہے، وہ ایک نجی ان کا پرائیویٹ وزٹ جی تھا۔ اب بی بی نے آ کے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنی حکومت بھی خود توڑی ہے اور رو بھی خود رہا ہے۔ عمران خان رونے کی تیاری کر لو، ابھی باقی زندگی رونا پڑے گا میرے شیر، الیکشن سے نہیں ڈرتے، الیکشن جب بھی ہوگا مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جیتے گی، میری سرجری ہوئی اور وہ سارا مریم نواز نے بتایا، اور کہا کہ نواز شریف نے پیار بھرا سلام بھیجا ہے، وعدہ کرتی ہوں آپ پارٹی کو مضبوط کروں گی، سوشل میڈیا کو مضبوط کروں گی، اور نواز شریف کو ہم جتائیں گے، اور نواز شریف کے 9 سالہ کارکردگی کو نکال دیں تو پاکستان کے اندر تو کھنڈراٹ ہی تھے۔ 8 مہینوں کا حساب مانگتے ہو، پہلے 4 سال کا حساب دو۔ تو مریم نے آ کے یہ اچھی خاصی ایک لمبی تقریر جھاڑی۔ فواد چودھری صاحب کو جی آج سارا دن عدالتوں میں گھمایا گیا، ایک عدالت، دوسری عدالت، تیسری عدالت، تیسرا جج، چوتھا جج، یہ ساری کہانی چلتی رہی۔ ریمانڈ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ جوڈیشل کیے کیوں، یہ تو پرچہ ہی نہیں بنتا تھا، پھر پولیس نے کہا کہ ہمیں ریمانڈ چاہیے، پھر وہ سماعت ادھر پھر ادھر، پھر جزوی طور پہ ریمانڈ منظور کیا گیا، اور بالآخر بلی تھیلے سے تب آئی باہر جب فواد چودھری کی مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ فواد چودھری کو کیوں دبانا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان کو جو چلا رہے ہیں، جو کنٹرول کر رہے ہیں، جو فیصلے کر رہے ہیں، 6 جرنیل ہیں، 5 ججز ہیں۔ اصل تکلیف یہ تھی، دوسری تکلیف یہ تھی، چودھری پرویز لائی نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان کے پیچھے جو لگے ہوئے تھے اسمبلیوں سے نکلنے پر اور اسمبلیاں توڑنے پر، وہ مین کردار فواد چودھری تھا، اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ سارے چاہتے نہیں تھے کہ اسمبلی ٹوٹے اور نہ نون لیگ کی الیکشن کی طرف معاملات جائے۔ تو اس لیے بھی فواد چودھری کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے تاکہ باقیوں کے کان کھڑے ہو جائیں، باقی ڈر جائیں کہ فواد چودھری کو لتاڑنا ہے۔ تو اس وقت بیسیکلی مقصد یہ ہے دوبارہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ، ورنہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ منشی کہا، مطلب منشی، یہ بات کیا ہے؟ الیکشن کمیشنر کے منشی کا ہے، کیس یہ ہے۔ یہ تاریخ جب کھلے گی نا، آج تو کوئی فیل نہ کرے، لیکن جب 20-40 سال بعد تاریخ پہ آج کے دن پہ بات ہوگی، وہ کہیں گے بے شرم معاشرہ تھا، ایک شخص کو منشی کہا اور ایک عدالتوں کے اندر اس طرح سے چکر لگوائے گی۔ اب جناب کیا ہوا؟ اب وہاں پہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ ساری گیم ہوئی؟ اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کا فواد چودھری کا ہتھ کڑیاں کھولنے کا حکم، اور پھر فیصل فرید چودھری نے کہا کہ ہماری طرف سے نہ ہی کھولیں، عدالت کے حکم پر یہ ہتھ کڑیاں لگی ہیں، کچھ دیر بعد دوبارہ ہتھ کڑیاں لگ جانی ہیں، پورے نظام اور ملک کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، یہ فیصل فرید چودھری صاحب نے کہا۔ اور پھر ہوا کیا؟ اچھا جی، عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ ان کا سر ڈھانپ کے لایا گیا اور ہتھ کڑیوں کے اندر جکڑ کے لایا گیا جیسے کسی ٹیررسٹ کو لایا جاتا ہے۔ فواد چودھری کا جی موبائل فون اور سم استعمال ہو رہی ہے، فواد چودھری نہیں کر رہا لیکن استعمال ہو رہی ہے۔ آپ یہ کون کر رہا ہے؟ فواد چودھری کے بھائی نے کہا کہ یہ کون کر رہا ہے، ہم سم بند کروائیں گے، یہ بھی ساری کوئی ایسا کام کریں گے اور اس کے بعد وہ بھی فواد چودھری پہ ڈال دیں گے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یعنی آپ اگر کسی کو گرفتار کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، فواد چودھری پر کپڑا ڈالنے کا حکم میں نے نہیں دیا، تفتیشی نے کہا، آئیو نے کہا کہ میں نے نہیں دیا فواد چودھری پر کپڑا ڈالنے کا حکم، آپ نے حکم نہیں دیا تو پھر کس نے کیا؟ فیصل چودھری کا تفتیشی سے سوال، تفتیشی کا خاموش، کوئی جواب نہیں دیا، کپڑا ڈالنے کا حکم کس نے دیا؟ تفتیشی بے خبر۔ یعنی بار بار پوچھا گیا کہ یہ جو کپڑا ڈال کے لائے ہو، یہ جو ہاتھ کڑیوں کے اندر جکڑ کے لائے ہو، یہ کس نے حکم دیا؟ تفتیشی نے کہا میں نے تو نہیں دیا۔ پھر پوچھا گیا پھر کس نے دیا؟ تم نے نہیں کہا، تو وہ خاموش۔ اب کون کر رہا ہے یہ؟
اگر طاقتور حلقے نیوٹرل ہیں تو یہ کون کر رہا ہے؟ یعنی تفتیشی پولیس کہہ رہی ہے ہم نے کپڑا نہیں ڈالا. کس نے ڈالا ہوا تھا؟ مقتدر حلقے، وہی جو دبانا چاہتے ہیں، نشانی عبرت بنانا چاہتے ہیں، جھکانا چاہتے ہیں. اور فواد چودھری نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایک میسج تھا، یہ ایک میسج تھا کہ ہم آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے جتنا دبا لو. مقصد اور ہے کیا، بات کیا ہے کہ منشی ایک لفظ ہے، منشی کہہ دیا تو اس طرح بندے کو ذلیل کیا جائے گا؟ نہیں، اصل مسئلہ ہے دبانا ہے، نشان عبرت بنا کے چھوڑنا ہے. پاکستان زندہ باد.